نصلي ونسلم على رسول الله أمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب، محترم خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، محترم صاحبزادہ حامد رضا صاحب، محترم و مکرم قاری محمد صدیق قادری صاحب، تنظیمات اہل سنت کے علماء، خطباء، مدرسین، واعظین، محققین، اور پنڈال میں تشریف فرما عظیم عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور طول و عرض سے تشریف لانے والے عظیم رفقاء، وابستگان اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے علماء کرام جو آج کے اس ختم چہلم جو ہمارے بلکہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر العالی کے قابل فخر ان کے منہاج، ان کی فکر، ان کے تبحر فی الدین، تبحر فی العلم، فہم قرآن اور فہم حدیث، اور ان کی علمی، فکری اور انقلابی سرمائے کے امین اور ان کے فیوزات سے چمکنے والے ہیرے، ایک طرف حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے فیوزات کو اپنے اندر سمونے والے
سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ۔ اپنے والد محترم حضرت پیر زاہد علی شاہ صاحب کے فیوزات کو علمی، فکری، فقہی وراثت کو اپنے اندر اور اپنے قلب و باطن کو اس سے مزین کرنے والے، سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف حضور شیخ الاسلام کے فیوزات کو اپنے اندر جمع کر کے ان کی تعلیمات فقیرانہ، کلندرانہ انداز سے چلتے پھرتے نظر آنے والے، سبحان اللہ، وہ مجاہد اعظم، سبحان اللہ، واہ، وہ کلندر عظیم، سبحان اللہ، اور حضور شیخ الاسلام کی فکر کے امین سبحان اللہ، اور عظیم علمبردار، اور وہ ایسا ہیرا واہ، جن میں اخلاص بھی تھا، تواضع بھی تھی، انکساری بھی تھی، صدق بھی تھی، وفا بھی تھا، انقلاب بھی تھا۔ بے شک بے شک، آپ فرماتے ہیں کہ میرے طلباء میں اور منہاج القرآن کے فیوزات لے کر جانے والوں میں بڑے بڑے موتی ہوں گے، بڑے بڑے پتھر ہوں گے، بڑے بڑے انمول نمونے ضرور ہوں گے، مگر منہاج القرآن اور جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن نے اگر کوئی ہیرا پیدا کیا ہے تو وہ محترم حضرت سید ہدایت رسول شاہ صاحب کے اللہ اکبر، بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، اللہ اکبر۔ ایک بات اس سے قبل میں عرض کروں کہ ان کے برادران محترم سید حمایت رسول شاہ صاحب، محترم سید شجاعت رسول شاہ صاحب، محترم سید صداقت رسول شاہ صاحب، محترم سید شفاعت رسول شاہ صاحب اور محترم سید سعادت رسول شاہ صاحب، جن کے کندھوں پر محترم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی امانت چھوڑ گئے، اور ہماری محترمہ بہن، ان کی اہلیہ محترمہ صاحبہ اور ان کے پورے خانوادے پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گئی۔ ہم آپ کے دکھ میں، آپ کے غم میں اور اس آزمائش کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں، اور صرف ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے اخلاص اور اپنے توکل میں اور اپنی ذات میں سید ہدایت رسول شاہ صاحب ہو جائیں، رستے انشاءاللہ خود ہی بنتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت یہ علمی ورثہ جو محترم سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو حضرت محدث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے ملا، اور انہی کی فیوزات، توجہات اور علمی برکات کا فیض تھا کہ جامعہ نوریہ رضویہ یہاں تک پہنچا اللہ اکبر، اور بڑے بڑے طلباء پیدا کر رہا ہے، سبحان اللہ، بڑے بڑے خطباء پیدا کر رہا ہے، بڑے بڑے محققین پیدا کر رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے خدام پیدا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ،
اللہ رب العزت آپ کے اندر، آپ کی سوچ میں، فکر میں، آپ کے اخلاص میں، آپ کے علم میں، آپ کی معرفت میں حضرت سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیوزات کا اثر آپ کو پہنچائے۔ حضور شیخ الاسلام اور منہاج القرآن آپ کے اسی طرح ساتھ ہے جس طرح ہمیشہ رہا، اور آپ طلباء کے لیے منہاج القرآن کے سارے دروازے اسی طرح کھلے ہیں، بلکہ چند ایک اس سے زیادہ کھل گئے ہیں۔ آپ نے پی ایچ ڈی تک جانا ہو، ایم فل تک جانا ہو، تخصص تک جانا ہو، منہاج القرآن کے سارے دروازے، حضور شیخ الاسلام کے سارے دروازے آپ کے لیے، اس ادارے کے لیے، یہاں کے متوسلین کے لیے، اور یہاں طالب علموں کے لیے، اور یہاں فیض لینے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اور خاص طور پر ان کے خانوادے کو توفیق عطا فرمائے کہ استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ یہ سلسلہ آگے اللہ کی توفیق سے لے کر چلے۔ آمین۔ میں اللہ کی توفیق سے جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی، اس کی روشنی میں ایک نقطے سے اپنی بات کا آغاز کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ کہ زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کیا ہے؟ اور انسان کامل کیسے بنتا ہے؟ اللہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں عموماً خیال یہ ہوتا ہے، عمومی تصور یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ مگر حقیقت اس سے برعکس ہے۔ پتہ یہ چلا انسانی زندگی کی ابتدا کا نام نہیں ہے، پیدائش تو اس انٹری، اس دروازے کا نام ہے جس سے انسان گزر کر صرف اس دنیا میں پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ موت جب واقع ہو جائے تو اس کے واقع ہونے سے انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، اس کا جواب بھی برعکس ہے۔ موت سے انسانی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا، مگر موت ایک ایسا ایگزٹ ہے جس سے انسان گزر کر کسی اور جہاں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر زندگی کیا ہے؟ جب غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی تو
محدود دنیا سے لامحدود کائنات میں جانے کا نام ہے۔ زندگی تو محدود سے لامحدود شے تک کا سفر ہے، اور اس شے کا نام، اس سفر کا نام زندگی۔ لامحدود عالم سے محدود عالم سے جب لامحدود عالم میں سفر کرنے کا نام زندگی ہے۔ اب یہاں میں ایک بات برسبیل تذکرہ عرض کر دوں کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تو دنیا کا دروازہ تو اس کی انٹری تھی۔ آنے سے پہلے وہ انسان کہاں تھا؟ وہ کس دنیا میں تھا؟ کس عالم میں تھا؟ کس کیفیت میں تھا؟ کس مقام میں تھا؟ کن صحبتوں میں تھا؟ کن قربتوں میں تھا؟ کن کو دیکھتا تھا اور کون اسے دیکھتا تھا؟ کن کی چاہتوں میں وہ رہتا تھا اور کون اس کی چاہتوں میں رہتا تھا؟ اور خود کہاں تھا اور کیا کہلاتا تھا؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دے دیا، جو میں نے شروع میں تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر، اب اس بات پر غور کیجئے گا کہ انسان پر زمانوں میں سے ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ تھا، بھئی تھا تو زمانہ اس پر بیتا ہے، اور پھر فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، شیء مذکور نہ تھا۔ اس کا مطلب پتا چلا کہ جسے ہم زندگی سمجھ بیٹھے، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں، جو 4 فٹ سے لے کر 6 فٹ کا بندہ، جو ہمیں چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، لڑتا جھگڑتا، مناتا سلجھاتا، اور پیار کرتا نفرت کرتا، دل سے لگاتا پڑھاتا، تعلیم دیتا یا تعلیم حاصل کرتا، یا کسی کا درد اور دل اور دکھ بانٹتا نظر آتا ہے، تو شاید اسی کو انسان کہتے ہیں۔ اب جب وہ انسان اس دنیا میں آیا، ہم اس کی پیدائش سے سمجھ بیٹھے کہ یہی زندگی ہے، اور جتنا عرصہ وہ ہم میں گزارتا چلا گیا، ہم اسے انسان سمجھتے رہے، اس سے دل لگاتے رہے، اس کی صحبت میں رہے، اس کی قربت میں رہے، اسی کو سب کچھ سمجھتے رہے۔ جب موت کی آواز آئی، للکار آئی، اسے قبر نے بلا لیا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 6 فٹ کا انسان جب قبر میں منتقل ہو رہا ہے، تو ہم اسے انسان نہیں کہتے، تب میت کہہ رہے ہیں۔ 40 سال گزارے، سنیں، 40 سال گزارے، ہم نے اسے انسان کہا، ایک لمحے میں اس کی موت واقع ہو گئی، وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، لفظ سنیں، وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، اور ہم اتنے جلد باز نکلے، بے چین نکلے، صابر نہ بے صبرے نکلے کہ ہم نے عنوان ابھی بدل کر اسے میت کہنا شروع کر دیا۔ چند لمحے پہلے اسے چومتے پھرتے تھے، حضرت صاحب کہتے تھے،
اس کے سر پر دستار رکھتے تھے، کوئی ہاتھ پاؤں چومتا تھا، خدمت کرتے تھے، درس و تدریس کرتے تھے، اس کے لیے محفلیں سجاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ صرف اتنی سی بات ہوئی کہ اس کا ایک کیا ہوا، ٹرانزیکشن ہو گیا، اتنی سی بات ہوئی، ٹرانسفر ہو گیا، اتنی سی بات ہو گئی کہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی، اتنی سی بات ہو گئی کہ اس کا گھر بدل گیا۔ پہلے اس گھر میں رہتا تھا، اب خدا نے وہ گھر دے دیا۔ اتنی سی بات ہوئی، ٹھکانہ بدل گیا، ایڈریس بدل گیا۔ پہلے فیصل آباد میں رہتا تھا، اس کا دیس یہ تھا، اب پوچھتے ہیں اب دیس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اب وہاں چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والے نے کہا یہاں تو میں تجھے میت کہتا ہوں، اب جس جہاں میں چلے گئے وہاں والے تجھے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہوگا جب آیا تھا تب بھی انسان کہلاتا تھا، جب واپس اس کائنات میں گیا ہوں آج بھی انسان کہلاتا۔ سبحان اللہ۔ اس دنیا والوں نے انسان سے میت کر دیا اور خدا کے حضور گیا۔ انسان تھا اور انسان رہا، اللہ اکبر۔ انسان تھا، انسان رہا، انسان ہے۔ اب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی اللہ والوں نے کب کہا کہ وہ انسان بدل گیا؟ ان کی نگاہ جب آیا تھا تب بھی انسان دیکھ رہی تھی، جب میت کی شکل میں تھا تب بھی انسان تھا، جب قبر میں گیا، قبر کی رات آئی، دیدار مصطفیٰ ہوا تب بھی انسان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضور کی بارگاہ میں علیہ الصلوۃ والسلام پیش کیا گیا اس وقت تو انسانیت جوبن پر تھی، پھر جب خدا کی بارگاہ میں جھکایا گیا تب تو اس کی انسانیت معراج پہ تھی، پھر جب اس کی قبر کو وسعت دے دی گئی اور پھر جنت کا باغ بنا دیا گیا، تا حد نگاہ جنت الفردوس کا ٹکڑا بنا دیا گیا، پھر جنت کی سیر کروا دی گئی، پھر مالا اعلیٰ کی تجلیات اتار دی گئی، اس وقت تو اس کے وہ تھے جو یہاں بھی کبھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرا یہ تو سمجھ لیں کہ انسان کہتے کس کو؟ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے، ہم نے تو گوشت اور پوست رکھنے والے بندے کو انسان کہہ دیا، ہم نے تو بڑے قد کاٹ والے بندے کو، جاہو حشمت کے ساتھ چلتے ہوئے بندے کو، بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے بندے کو، بڑے مسند پر جلوہ افروز بندے کو، کسی تدریس کرتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، علم دیتے ہوئے، فیض دیتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، دنیا کا نظام چلاتے ہوئے، سلطنت کائنات چلاتے ہوئے، عامر کی حیثیت میں، وزیر اعظم کی حیثیت میں، وزیر کی حیثیت میں، کبیر کی حیثیت میں دیکھا، مگر یہ تو پوچھو کہ جس نے اسے انسان بنایا تھا وہ اسے کیسے دیکھ رہا؟ اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے انسان کسے کہتے ہیں۔ اب اس پر توجہ فرمائیے، انسان کا مادہ اشتقاق انس سے ہے اور نسیہ سے ہے، انس سے ہے کیا بات، اور نسیہ سے ہے۔ انس محبت کو کہتے ہیں اور نسیہ نسیان سے ہے۔ تو انسان عام لفظوں میں بیان کر، انسان اسے کہتے ہیں جسے کسی سے محبت ہو جائے، انسان اسے کہتے ہیں جسے کسی سے محبت ہو جائے، اور جو محبت سے خالی ہو وہ مادہ انسان سے خالی ہوتا ہے۔ جس سے اسے محبت تھی، جس سے اس انسان کو محبت تھی،
उस उन्स व मोहब्बत ने ही तो उसे इंसान बना रखा। अब आगे सुने किससे, जिस जात से वो इंसान मोहब्बत करता था उस जात हक का नाम अल्लाह था। जिस जात से वो इंसान मोहब्बत करता था उस जात हक का नाम अल्लाह था। और अल्लाह के मानी में से एक मानी ये है कि जिसकी मोहब्बत और इश्क में कोई गुम हो जाए और फना हो जाए उसे अल्लाह कहते हैं। मानी में से एक माना और एक मफहूम ये है कि जिसकी मोहब्बत और इश्क में कोई गुम हो जाए उस जात को अल्लाह कहते हैं। भाई जिसकी जात में कोई गुम हो जाए उसे अल्लाह कहते हैं और जो गुम हो जाए उसे इंसान कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। अब आगे फिर उस इंसान ने खुदा से इतनी मोहब्बत की कि उसकी मोहब्बत में सब कुछ मां सिवल महबूब भूल गया। जब भूल गया तो फिर नसिया अगर माना इश्तिकाक हुआ तो उसके मुताबिक ये जिसकी जात की मोहब्बत और इश्क में कोई गुम हो जाए, जिसकी जात में कोई गुम हो जाए उस जात को अल्लाह कहते हैं। और जो उसकी जात में गुम हो जाए और उसके सिवा हर शय भुला दे उस शख्स को इंसान कहते हैं। बेशक। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने उस इंसान कामिल को, यहां मुफस्सिरीन क्या बयान करते हैं, इससे मुराद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल से मुराद जात अक़दस है। तो पता चला कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अगर किसी पहले इस्म का इतलाक हुआ तो वो इस्म भी अल इंसान हुआ। अल्लाह क्या। अब यहाँ इस आयत करीमा तक पहुंचे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि उस इंसान पर ज़मानों में से एक ऐसा जमाना गुजरा है कि हाँ वो शय मज़कूर ना था। बताना ये चाह रहा हूं कि जिसकी बारगाह में वो फना था उसके यहाँ तो मज़कूर था, मगर जिस दुनिया से उसे कोई गर्ज नहीं थी वहां गैर मज़कूर था। अल्लाह अकबर। जिस आलम में था वहां तो मज़कूर था, मगर जिसे हम दुनिया कहते हैं वहां गैर मज़कूर था। उसकी वजह यह है कि अभी तो कुन के पर्दे में था, अभी तो मीम के चिलमन में था, अभी तो अमरे कुन में था, अभी तो ख्वाहिश खुदा में था, अभी तो रज़ाए इलाही में था, अभी तो चाहत खुदा में था। अभी चाहत सिर्फ खुदा की थी तो जिक्र था तो खुदा करता था, मज़कूर था तो मुस्तफा रहता था। अब खुदा ने चाहा कि जब तक मैंने अपने इस अल इंसान को यहां रखना है तो ये काफी नहीं कि मेरी मोहब्बत में रहे और मेरे सिवा हर शय भूल जाए। जो तुम्हें भूल गया, पता चला वो जो तुम्हें भूल गया अभी वो तुम्हें इसलिए भूल गया कि तुम्हारे लिए गैर मज़कूर हो गया, मेरे लिए मज़कूर हो गया। अब वो इंसान क्या करता था, वो इंसान क्या करता था, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो खूबियां रख दी कि एक खुदा की मोहब्बत में फना रहता था, खुदा के इश्क में फना रहता था और खुदा के अलावा हर शय भूल जाता था। तो अल्लाह ने चाहा मुझे तो ऐसा इंसान चाहिए जो मुझ में फना हो, मेरा जिक्र करे और मेरे जिक्र के अलावा हर शय भूल जाए। अब समझ लें कि अगर ये कैफियत और ये क्वालिटी, ये औसाफ हमीदा जब तक इंसान में कायम रहे, समझ लें उसको इंसान ही कहेंगे। और अगर वो इतलाक
اگر وہ خوبیاں انسان سے خارج ہو جائیں تو پھر وہ جیتا جاگتا بھی میت ہو جائے گا. اگر خدا کا محب رہے گا، خواہ اس دنیا میں رہے خواہ اس کائنات میں چلا جائے، جس دن خدا کی محبت سے اوجل ہو گیا تو جیتا جاگتا بھی میت ہو جائے گا. پھر سمجھ لیں، اگر میت ہوا مگر خدا کی محبت ویسے رہی، میت ہوا سوا رب کے سب کچھ بھول گیا، قبر میں بھی جائے گا تمہارے لیے میت ہے، خدا کے لیے وہاں بھی انسان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آگے ایک بات سمجھیں کہ جب وہ انسان خدا کی بارگاہ میں تھا، خدا کی بارگاہ میں تھا، سمجھ لیں کہ یہ عالم خلق جو ہے یہ محدود عالم ہے، یہ لمیٹڈ ورلڈ، اور عالم خلق لمیٹڈ ہے، اور جس عالم سے انسان آیا تھا وہ ان لمیٹڈ ہے، وہ لامحدود ہے. پتا چلا محبت اس نے کس سے کی؟ اس ذات سے کی کہ جس کی صفات کی کوئی حد نہیں، جس کے کمالات کی کوئی حد نہیں، جس کے جمال کی کوئی حد نہیں، جس کی قدرت کی کوئی حد نہیں، جس کی ربوبیت کی کوئی حد نہیں، جس کی شان کی کوئی حد نہیں، جس کے کمالات کی کوئی حد نہیں، جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں، اس کی رعنائی کی کوئی حد نہیں، اس کے حسن کی کوئی حد نہیں، اور اس کے کمال کی کوئی حد نہیں. بھئی اگر کوئی شے لامحدود شے سے متعلق اور منسلک ہو جائے گی تو اسے فیض بھی لامحدود ملتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے وہ لامحدود شے سے دور ہوتی چلی جائے گی تو اللہ اس کو محدود کرتا چلا جائے گا. جب انسان وہاں سے چلا تھا تو لامحدود کائنات کا باشندہ تھا. جیسے جیسے بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا، اس دنیا میں آ گیا، دنیا بھی محدود تھی، رہنے والے بھی محدود تھے، محبت کرنے والے بھی محدود تھے، سننے والے بھی محدود تھے، پڑھانے والے بھی محدود تھے، محبتیں بھی محدود تھیں، رعنائیاں بھی محدود تھیں، تعلقات بھی محدود تھے. فرمایا جب انسان اس دنیا میں آیا، اسفل سافلین میں آیا، لامحدود ہو کر یہاں آ کر محدود ہو گیا، لامحدود ہو کر یہاں آ کر محدود ہو گیا. اب ہوا یہ کہ آیا تو تھا، اب ہم کانسیپٹ کچھ اور سمجھ بیٹھے. انسان یہاں آ کر لامحدود دنیا میں آ کر، محدود دنیا میں آ کر محدود ہو گیا. اب جس کو ہم موت کہتے ہیں، میں اس کانسیپٹ کو آپ کو تھوڑا سمجھا دوں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو انسان کہہ کر اس کی سٹیزن شپ واضح کر دی، اس کی سٹیزن شپ واضح کر دی. جب آپ کسی کو سٹیزن بناتے ہیں، جو پاکستان کی سٹیزن شپ مل جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ پاکستانی. کسی کو امریکہ کی سٹیزن شپ مل جائے تو کیا کہیں گے؟ امریکن. امریکی. کسی کو انگلینڈ کی مل جائے تو کیا کہیں گے؟ برٹش. کسی کو انڈیا میں بھی مل جائے تو کیا کہیں گے؟ بھارتی. ہندوستانی. اور کسی کو بنگلہ دیش کی بنگلہ دیشی، کسی کو انڈونیشیا کی انڈونیشین. تو اس کا مطلب جس کے پاس جہاں کی سٹیزن شپ ہوگی اس کو وہاں کا ٹائٹل دیا جائے گا. اب پوچھا کہ یہ انسان کہاں کا ٹائٹل ہے تو اسے بتایا گیا، اے بندے یہ کبھی نہ بھولنا، تو اس دنیا کا نہ باشندہ ہے، نہ رہنے والا ہے، نہ ہمیشگی اس دنیا میں ہے. وہ پوچھے گا مولا مجھے بتا دے میں کہاں کا باشندہ ہوں، سٹیزن شپ کہاں کی ہے، میری نیچرلائزیشن کہاں کی ہے، میرا پاسپورٹ کہاں کا ہے. اسے بتا دیا تیرا پاسپورٹ عالم ارواح کا ہے. اور تو کون ہے؟ تو انسان ہے مگر تیرا لقب روحی ہے. تو عالم ارواح سے آیا ہے، تو روحی ہے. تجھے میں بشر میں بھیج رہا ہوں، تو کبھی بشری نہیں، تو روحی ہے. مگر وہاں کیوں بھیج رہا ہوں؟
पता चला पासपोर्ट आलम अरवाह का दे दिया, टाइटल इंसान कह दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर शख्स को स्टैंप लगाकर इस दुनिया में भेज दिया। किसी को 50 साल की स्टैंप लगा दी, किसी को 20 साल की, किसी को 40 साल की, किसी को 60 साल की, किसी को 100 साल की स्टैंप लगाकर इस दुनिया में वीजा देकर भेज दिया। कहा जैसे तुम पाकिस्तान से फॉरेन कंट्री में जाते हो, वीजा लेकर जाते हो, वहां के रिहायशी नहीं रहते, सिर्फ वीजे पे रहते हो। तुम्हें सैरो सियाहत के लिए भेजा है, रहने के लिए नहीं भेजा। इंसान चला वहां से था, खाता खुदा की कुर्बत की खुराक था, पीता खुदा की मोहब्बत की शराब था, तकता खुदा के हुस्न को था। इर्द गिर्द फरिश्ते थे, मलाइका थे, आलमे अरवाह थे, आलमे लाहूत थे, आलमे मलाकूत थे, आलमे जबारूत थे। खुराक भी वो थी, जुबान भी वो थी, चश्मे भी वही थे, नैने भी वही थी, फिर कुर्बतें भी वही थी, हमसाईगी भी वो थी। फरमाया इसलिए तुम्हें भेज रहा हूं कि कहीं तुम्हें कोई एलियन ना समझे। शक्ल वैसी दूंगा जैसी उनकी है, अकल वैसी दूंगा जैसे उनकी है, बोल वही दूंगा जैसे उनके हैं, जुबान वही दूंगा जैसे उनकी है, चलने फिरने का अंदाज वही दूंगा जैसे दुनिया वालों का है, लिबास वैसा बनाऊंगा जैसा उनका है। भाई कामिल वो होगा जो इनका लिबास पहनकर भी उसकी बात। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, ताहिरुल मैं फर्क तब करूंगा, इंसान वहां का होगा, सिटीजनशिप मेरी बारगाह की होगी, 20-40 साल के लिए यहाँ भेज दूंगा। इसीलिए तो फरमाया तुम्हें सिटीजनशिप सिर्फ वहां की दी है, सिर्फ एक ही कायनात में एक ही नमूना बनाया है जिसे पूरी कायनात की सिटीजनशिप दी है, वो मेरा मोहम्मद मुस्तफा। इसलिए रहमतुल लिल दुनिया नहीं कहा, रहमतुल लिल आलमीन कहा है। जिस तरह मेरा डंका आलमीन पे बजता है क्योंकि मैं रब्बुल आलमीन हूँ। सिर्फ एक हस्ती ऐसी बनाई है जिसे मोहम्मद मुस्तफा कहता हूँ, जिसे असल कहता हूँ, कायनात की वजह कायनात कहता हूँ, जिसे असले कायनात कहता हूँ। जब उनकी बारी आई, किसी ने कहा होगा ऐ मौला अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा को कौन सी सिटीजनशिप देने वाला है, कौन सा पासपोर्ट देने वाला है। रब ने कहा ये मेरे मुस्तफा का आलमीन का पासपोर्ट है। मेरे मुस्तफा मेराज पे आए या मेराज के बगैर आए, जहाँ उड़ते फिरे कायनात मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कायनात मेरे मुस्तफा की। अब इंसान वही कामिल है जो हुजूर की जात में फना हो जाएगा। फरमाया सिटीजनशिप एक दूंगा मगर मल्टीपल वीजा उसका लगाऊंगा जो हुजूर के दर पर झुके। किसी का 5 साल का मल्टीपल वीजा लगता है, किसी का 10 साल का लगता है। वो कहता है मेरा वर्क वीजा भी है, मैं काम भी कर सकता हूँ। फिर हाँ शादी कर लो, तुम्हारा वीजे का स्टेटस बदल जाएगा, मैरिटल स्टेटस मिल जाएगा, वो भी दे देता हूँ। फिर काम कर लो, वो भी दे देता हूँ। इंडेफिनिट वीजा भी लगा देता हूँ। दूसरा पासपोर्ट नहीं दूंगा क्योंकि वो सिर्फ एक जात थी कि कायनात का पासपोर्ट लेकर भी मुझे ना भूली थी। अब इंसान का ताल्लुक अपने साथ रखा। अब क्यों दुनिया बाबा बाबा कहती है, क्यों दुनिया बाबा फरीद शकरगंज कहती है, क्यों दुनिया दाता दाता कहती है, क्यों दुनिया ख्वाजा ख्वाजा कहती है, क्यों दुनिया हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कहती है, क्यों दुनिया अजमेर शरीफ जाती है, क्यों दुनिया बगदाद शरीफ जाती है, क्यों मारी मारी फिरती है। पता चला अगर यहाँ मैयत होती तो दुनिया क्यों आती है। तुम कहते हो इंसान था फिर मैयत हो गया, अगर मैयत हो गया तो दुनिया